الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ہمارے معاشرے میں کئی فرقے موجود ہیں اور خصوصاً اہل الحدیث کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ عنقریب ان کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ نعوذ باللہ الخبیث ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کئی طعنے اور الزامات لوگوں کی طرف سے اہل الحدیث پر لگائے جاتے ہیں، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ آئیے اس حقیقت کو جاننے کے لیے ایک دیوبند کے بڑے مفتی کا ایک جواب ہم سنتے ہیں، جس سے ایک اہم ترین سوال پوچھا گیا کہ اہل حدیث کی تعداد میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، اہل حدیث کس وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے ایک جواب دیا ہے، مختصر لیکن انتہائی جامع جواب ہے، جو تمام سامعین اور حق کی تلاش کرنے والے لوگوں کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اہل حدیث کے اضافے کی بنیادی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ہم لوگ بے دلیل بات کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب، اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ لہذا اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر دنیا میں کوئی جماعت دلیل کے ساتھ بات کرنے والی ہے، سچ اور حق بتانے والی جماعت ہے، تو وہ صرف اور صرف اہل الحدیث جماعت ہے، جس کا اعتراف ایک دیوبند مفتی کو بھی ہے۔ دلیل دینا، دلیل بیان کرنا، دلیل سننا، دلیل کے مطابق موقف رکھنا، یہی تو اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو کل دنیا کے مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں موجود ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ لہٰذا یہ قانون تمام اہل اسلام کے لیے ہے کہ انہیں دلیل پیش کرنا چاہیے، لیکن اہل الحدیث کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کے مخالف بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ لوگ دلیل کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم سورہ نمل آیت نمبر 64 میں موجود ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ لہذا دیوبندی مفتی کا بیان سنتے ہوئے اور قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ اہل الحدیث قرآن پر اور حدیث پر ہی عمل کرنے والے ہیں۔ دوسری وجہ کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے، وہ بھی ایک بڑی اہم اور دقیق وجہ انہوں نے ذکر کی ہے کہ اہل الحدیث کی جو کثرت ہے وہ شرک اور بدعت سے پاک ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے۔ یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے اہل الحدیث کے لیے، شرک سے پاک ہونا توحید کا پابند ہونے کی دلیل ہے، جو یقیناً اہل الحدیث کے لیے اعزاز ہے، جس کا ایک مخالف مفتی بھی اعتراف کر رہا ہے۔ دوسری بات، بدعت سے پاک ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں ہمارے معاشرے میں بقول مخالفین الحمدللہ بدعت سے پاک وہی ہوتا ہے جو اہل السنہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل الحدیث ہی حقیقت میں اہل السنہ والجماعہ ہیں الحمدللہ۔ تیسری وجہ انہوں نے یہ ذکر کی کہ ہمارے تبلیغی جماعت ایک بہت بڑی محنت کرتی ہے، محنت کے بعد وہ لوگوں کو مسجد میں لاتی ہے، لیکن مسجد میں جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو اہل الحدیث ان سے ملاقات کر کے ان لوگوں کے ساتھ دلیل سے بات کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے، مسجد کے بعد ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے۔ لہذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں، وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں، تو وہ
मक्खन लेके चले जाते हैं और छाछ ये लोग पीते रहते हैं, ये भी वजह है। मुफ्ती साहब की इस बात से ऐसा लग रहा है कि देवबंदी हजरात या तबलीगी जमात के पास कोई सिलेबस मौजूद नहीं है, दलाइल का ज़ख़ीरा मौजूद नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस के पास दलाइल का ज़ख़ीरा मौजूद है जो वो लोगों के साथ पेश कर रहे हैं। लिहाजा इसी बुनियाद पर सिर्फ़ एक शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में, अल्हम्दुलिल्लाह देहातों में जमात अहलुल हदीस का तज़किरा भी हो रहा है, लोग उसे कबूल भी कर रहे हैं। अगरचे अहलुल हदीस के मुखालिफिन भी ज़्यादा हैं, जो अनापरस्त में भी हैं, ज़िद पर भी अड़े हुए हैं, लेकिन गलबा तो हमेशा हक़ का हुआ करता है। मुफ्ती साहब ने अपने इस वीडियो बयान में एक बड़ी अच्छी बात कही थी और ये उनका जुर्रतमंदाना फ़ैसला था। मैं उनके अल्फाज आपको सुनाना चाहूँगा, वो अल्फाज आप सुने। जिसके जिस हक़ को तस्लीम करो उसी जमात के लोग मानने लगते हैं। और हज़ार मरतबा मैंने देवबंदियत और हनफियत को हक़ बात कहा है तो उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि तो पक्का देवबंदी हनफी है। दूसरों को अगर हक़ कह दें हक़ बात में तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। बहरहाल लोग नाराज़ होते हैं, मुझसे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद भी फ़ैसला करें कि लोग जितना चाहे नाराज़ हो जाए। हमारे भाई कहते हैं रफ़्ल-ए-दैन करेंगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे, सुन्नत पर अमल करेंगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। मुफ्ती साहब ने ऐसे लोगों के लिए भी बावजूद देवबंदी होने के एक अच्छा मशवरा दिया और एक बेहतरीन जुमला कहा। वो कहते हैं कि कोई नाराज़ होता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यकीनन यही जुमला मेरी और आपकी हिदायत का बायस बन सकता है। हमने ये देखना है कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो, हमारा परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाए। बाकी अगर दुनिया नाराज़ होती है हक़ पर चलने की वजह से तो उन्हें नाराज़ होने दो, उनकी नाराज़गी की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका मुकम्मल वीडियो जमात अहलुल हदीस की फ़जीलत, हक़ पर होने को, सुन्नत पर और मुवहिद होने की दलील बयान कर रहा है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हक़ समझने, उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।